اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتاب العشرہ، باب مکاتبت اہل ذمہ۔ پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، یعنی اہل ذمہ سے مراد یہ ہے کہ یہودی، مجوسی، نصرانی یا کسی بھی ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں ہے اور اس کو مکاتبہ لکھا جائے، رسالہ لکھا جائے، کوئی لیٹر یا اپلیکیشن لکھی جائے، تو اس کے حوالے سے بھی امام نے بیان کیا ہے کہ اس کے ادب و آداب کیسے ہوں گے۔ عن ابی بصیر قال سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الرجل یکون له الحاجہ الى المجوسی او الى الیہودی او الى نصرانی او ان یکون عاملا، کہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی ریکویسٹ ہو، کس سے ہو؟ مجوسی سے ہو۔ اب مجوسی کون ہے بھائی؟ مجوسی یعنی پارسی لوگ ہوتے ہیں جو خیر اور شر، دو جو مفہوم ہے ہمارے ہاں، خیر اور شر، ان کے دوہری کے قائل ہیں، یعنی دو وجود کے قائل ہیں کہ ان دونوں کا ایک خالق ہے، خیر کا بھی ایک خالق ہے اور شر کا بھی ایک خالق۔ اور ان کے ہاں جو ہے وہ آگ مقدس ہے، آگ مقدس ہے، لیکن البتہ یہ دو وجود کے قائل ہیں کہ خیر کا ایک خدا ہے اور شر کا ایک خدا ہے، یہ مجوسی ہے جی۔ ان کے بارے میں ایک قول ہے کہ یہ کسی زمانے میں جو ہے وہ یعنی کہ ابراہیمی مذہب پر تھے، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مذہب ابراہیمی سے دور ہٹتے چلے گئے۔ اچھا، اگر کسی شخص کو مجوسی سے کوئی کام ہو، یہودی سے کوئی کام ہو، یا نصرانی سے کوئی کام ہو یعنی عیسائی سے، او ان یکون عاملا او دہقانا من عظماء اہل ارضہ، یا اسی طرح اپنے علاقے کے کوئی عامل سے مراد یعنی کوئی گورنر ہو یا گورنمنٹ کا بندہ ہو، آفیسر ہو، یا اپنے علاقے کے معزز افراد میں زمیندار ہو، دہقان کہتے ہیں زمیندار کو کہتے ہیں، اس سے کوئی کام ہو، فَيَكْتُبُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ الْعَظِيمَةِ، کوئی بڑا کام ہو اور اس کے لیے وہ اپلیکیشن لکھے۔ صحیح، اپلیکیشن لکھنے کا طریقہ امام جو ہے وہ بتلا رہا ہے۔ أَيَبْدَأُ بِالْعِلْجِ، کیا وہ پہلے اس کا نام لکھے کہ جو اسلام پر نہیں ہے، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھے۔ یعنی امام سے وہ پوچھ رہا ہے انما يصنع ذلك لكي تقضى حاجته، یہ اس لیے ایسا کر رہا ہے تاکہ سامنے والا اس کی اپلیکیشن کو قبول کرے، اس کی ریکویسٹ کو قبول کرے۔ سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یعنی پہلے اس کا نام لکھا اچھے انداز سے، پھر اس کے بعد جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طریقے سے لکھا، اور پھر آگے اپنی اپلیکیشن، اپنے جو طلب ہے، ریکویسٹ ہے، وہ لکھا۔ اچھا، قال اما ان تبدأ به فلا، جہاں تک تم بات علج کی کر رہے ہو یعنی اس کے نام سے ابتدا کرنے کی، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن تسلم علیہ فی کتابک، اور جو تم اپلیکیشن لکھ رہے ہو اس میں تم سلام کرو، سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد کان یکتب الی کسرى وقیصر، اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ کسرا اور قیصر کو لکھا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے جو ہے حکمران تھے، بہت بڑی حکومت تھی کسرا اور قیصر کی، یہ بڑی حکومت تھی ایک زمانے میں، تو اللہ کے رسول ان کو بھی لکھا کرتے تھے، لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، السلام علیکم لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن رجل یکتب الی رجل من عظماء عمال المجوس، یعنی مجوسیوں میں سے ایک بہت بڑے یعنی عہدے پر فائز کسی شخص کو اپلیکیشن لکھ رہا ہے، فَيَبْدَأُ بِاسْمِهِ قَبْلَ اسْمِهِ، کہ اپنے نام سے پہلے وہ اس کا نام لکھے۔ یعنی دیکھنا ہے سب، ابھی اس سے پہلے ہی روایت گزری، امام نے منع کیا۔ اس روایت میں تھوڑا اور وضاحت ہے کہ اگر سامنے والا غیر مسلم ہے، چاہے وہ بہت بڑے منصب پر ہو، تو کیا ہم اس کا نام پہلے لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں؟ فقال لا بأس به اذا فعل لاختیار المنفعہ، اگر اسے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ فلا، اور ایک روایت میں کہ فلا بأس، اس کا مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح نا صاحب؟ یعنی حرام نہیں ہے کہ کسی اور کا نام اپنے نام سے پہلے لکھنا حرام نہیں ہے جی۔ اس کے بعد والا باب اغضاء، یعنی باب الاغضاء یعنی نظر انداز کرنا۔ سب سے مشکل کام اس دنیا میں کیا ہے کہ آپ نظر انداز کریں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کان عنده قوم يحدثهم،
یعنی امام کے پاس کچھ لوگ تھے، امام ان سے بات کر رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی. اذ ذکر رجل منہم رجلا فوقع فیہ وشکا، اتنے میں ہی ایک شخص نے ایک شخص کا ذکر کیا، لیکن یہ ذکر خیر نہیں تھا، اس کے بارے میں برائی کرنا شروع کر دی. فوقع فیہ، فوقع فیہ کا مطلب ہے کہ اس کے معاملے میں بولنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایسا ہے. وشکاہ، اور اس کی شکایت کی امام سے کہ مولا اس نے میرے ساتھ دیکھیں کیا کیا، اس طرح سے جو ہے وہ شکایت کرنا شروع کی. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام وَأَنَّ لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ، تمہیں کون سا ایسا بھائی ملے گا جس میں ساری خصلتیں پائی جاتی ہوں. سمجھ رہے ہیں سب؟ کوئی ایسا کامل انسان آپ کو مل سکتا ہے؟ ان لکا، کہاں سے لاؤ گے تم ایسا بھائی جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہو، کوئی برائی نہ پائی جاتی ہو؟ ہم میں سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے. وَأَيُّ الرِّجَالِ الْمُحَذَّبِ، یعنی کون اتنا شخص جو ہے مہذب ہوگا، کہیں نہ کسی سے بد اخلاقی ہو جاتی ہے. تو امام یہاں فرمانا چاہ رہے کہ اسے نظر انداز کرو، کوئی بھی انسان آپ کو مکمل نہیں مل سکتا. اس کے بعد والی روایت عن ابی بصیر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا تفتش الناس، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے. لوگوں کی تفتیش نہ کرو، اس میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، چلو کیلکولیشن کریں، یہ 4 اچھائی ہے 4 برائی ہے. فلا لا تفتش الناس، ایسا مت کرو. فتبقى بلا صدیق، پھر تمہیں کوئی دوست ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کو بھی آپ دیکھو گے اس میں کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی ہوگی. تو اگر آپ اسی طرح رہو گے تو کبھی آپ کسی کو دوست اپنا نہیں بنا سکتے. جو اس کی برائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس برائی سے اجتناب کریں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہے، کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا اس میں یہ نقص ہے، جو اس کی اچھائی ہے اس کو یاد کریں اور اس کے نقص کو جو ہے وہ نظر انداز کرے اس کو. اس کے بعد ہے باب نادر. جید قال سمعت، پہلی روایت سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول انظر قلبک، بڑی خوبصورت روایت ہے، اپنے دل کو دیکھو. فَإِذَا أَنْكَرَ صَاحِبَكَ، اور اگر اس تمہارے دل نے تمہارے دوست کے بارے میں کچھ اچھا رپلائی نہیں دیا، انکرا صاحبک، اچھا رپلائی نہ دیا ہو، فَإِنَّ أَحَدَكُمَا قَدْ أَحْدَثَ، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا تم نے اس کے لیے کچھ برائی کی یا اس نے تمہارے لیے کچھ برائی کی. تو دل جو ہے وہ اچھی ریفلیکشن نہیں دیتا، یعنی اچھے ویوز پاس نہیں کرتا. جب انسان جو ہے وہ دل کی طرف متوجہ ہو اور کہے یار پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کے حوالے سے تھوڑا سا صاف نہیں ہو رہا، تو امام فرماتے ہیں یا تم نے اس کے لیے کچھ برا کیا ہے، برا سوچا، یا اس نے تمہارے لیے کیا ہے کچھ برا کیا ہے یا سوچا ہے. صحیح آگا سب جی. دوسری روایت ہے سمعت رجلا يسأل ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے ایک شخص کو امام سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا. فقال الرجل، امام سے کیا سوال کیا اس نے، یقول اودک فکیف اعلم انہ یودنی. جید جید یقول اودک، اگر مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، ہاں، فکیف اعلم انہ یودنی، مجھے کیسے پتا چلے کہ واقعاً وہ مجھے کیا ہے پسند کرتا ہے، واقعاً میں اسے اچھا لگتا ہوں، نہ کہ وہ بٹرنگ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آگا سر؟ یعنی بعض اوقات لوگ آتے آگا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ماشاء اللہ یہ وہ، ہمیں کیا پتا، یعنی دل میں تو کوئی انسان کسی کے نہیں جھانک سکتا سوائے انسان کے اور خود یعنی پروردگار عالم کے، اور کوئی کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا. تو یہاں امام سے بڑا اچھا سوال کیا، مولا کوئی شخص اگر آ کے مجھے کہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، میں کیسے اس کی تصدیق کروں؟ تو امام نے کہا امتحن قلبک، تم اپنے دل کی طرف جھانکو. فَإِن كُنْتَ تَوُدَّهُ فَإِنَّهُ يَوُدُّكَ، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے اگر تم اسے پسند کرتے. لیکن اگر ایک شخص تمہیں آ کے کہتا ہے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ اپنے دل کی طرف دیکھا، آپ کو دل سے کوئی اچھا رپلائی نہیں ملا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ لفاظیت ہو رہی ہے، حقیقت اس میں نہیں ہے. کیونکہ من خرج من قلب دخل فی القلب، جو چیز دل سے خارج ہوتی ہے وہ دل میں داخل ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سے اسے پسند کرتے ہوں، ضروری نہیں ہے. یعنی کسی شخص نے اگر آپ سے اس وقت کہا کہ آغا میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اور فوراً سے آپ کے دل میں اس کے لیے عزت احترام
محبت جھاگ جائے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ تیسری روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، جعفر ابن محمد علیہ السلام، انی واللہ لحبک۔ اچھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی راوی امام سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فأطرق، امام نے اپنے چہرے کو جھکایا تھوڑی دیر کے لیے، ثم رفع رأسہ، اور پھر اپنے سر کو بلند کیا، وقال صدقت یا ابا بشر، تم سچ کہہ رہے ہو، سل قلبک عما لک فی قلبی من حبک فقد اعلمنی قلبی عما لی فی قلبک، یعنی یہاں پر جو ہے وہ میرے اپنے دل سے پوچھو، عما لک فی قلبی، یعنی تم میرے یعنی کہ تمہارے دل میں، یعنی سل قلبک عما لک فی قلبی من حبک، تم اپنے دل سے پوچھو کہ میرے تمہارے لیے میرے دل میں کیا محبت ہے۔ فقط اعلمنی قلبی، میرے دل نے مجھے بتایا ہے، عما لی فی قلبک، میرے دل نے تو بتا دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ دیکھ رہے ہیں آقا صاحب، یعنی امام نے ایک قانون دیا کہ اگر آپ نے سامنے والے کی محبت کو دیکھنا ہے تو اپنے دل میں دیکھیں، اور اگر اپنی محبت کو سامنے والے کو جتانا ہے تو اس کو بولیں اپنے دل سے پوچھو کہ آیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ صحیح ہے آقا صاحب۔ اس کے بعد چوتھی روایت، راوی کہتا ہے کہ میں نے قلت لابی الحسن علیہ السلام لا تنسانی من الدعاء، کہ آپ مجھے اپنی دعا میں بھولنا مت، یعنی راوی امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ قال او تعلم انی انساک، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں بھول جاتا ہوں؟ دیکھیے راوی نے جب کہا امام سے کہ آپ مجھے نہیں بھولیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی کو ایسا لگ رہا ہے کہ امام اسے کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ جبھی تو راوی نے کہا کہ آپ مجھے مت بھولیے گا، تو امام نے سوال کیا کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاتا ہوں؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تمہیں نہیں بھولوں گا، امام نے الٹا سوال کیا کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں بھول جاتا ہوں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ فَتَفَكَّرْتُ فِي قَلْبِ نَفْسِي، میں نے پھر سوچنا شروع کیا اپنے اندر، جیسے امام نے سوال کیا میں نے اپنے اندر جو ہے سوچنا شروع کیا۔ قُلْتُ هُوَ يَدْعُو لِشِيعَتِهِ وَأَنَا مِنْ شِيعَتِهِ، وہ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں ان کے شیعوں میں سے ہوں۔ فَقُلْتُ لَا تَنْسَانِي، تو فوراً میں نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، آپ مجھے دعا میں نہیں بھولتے، کیونکہ امام عموماً ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے چاہنے والوں کو محفوظ رکھنا۔ جی، قال کیف علمت ذلک، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے؟ قلت انی من شیعتک وانک لتدعو لهم، میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں اور آپ اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قال هل علمت بشیء غیر هذا، کیا اس کے علاوہ، یعنی تو تم نے قاعدہ کلیہ استعمال کیا نا، اور اپنے آپ کو اس قاعدہ کلیہ کے تحت لے کر آئے کہ امام اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں امام کے شیعوں میں سے ہوں، لہٰذا امام میرے لیے بھی صغرا کبرا اور نتیجہ۔ صحیح نا صاحب، یہ قیاس بنا لیا پورا۔ جید، تو یہاں پر قلت لا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی قیاس ہے جو میں نے منطق میں پڑھا تھا، منطق ثانی میں، اسی کو میں نے استعمال کر لیا۔ جید، قال، اب امام فرماتے ہیں قال اذا اردت ان تعلم ما لك عندي، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ امام نے قاعدہ کلیہ دیا، یعنی ایک قاعدہ کلیہ تو یہ ہے نا کہ جسے ہم سب جانتے ہیں، راوی بھی جانتا تھا کہ امام اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں بھی امام کا شیعہ ہوں، لہٰذا امام میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ امام نے اس کے مقابلے میں ایک اور قاعدہ دیا ہے، امام فرماتے ہیں اگر تم شخصی طور پہ جاننا چاہتے ہو کہ آیا میں تمہیں یاد کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، تو امام فرماتے اذا اردت ان تعلم ما لك عندي، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے میرے نزدیک کیا ہے، تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہاری قدر و قیمت کیا ہے، تمہارے لیے آیا میں دعا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، فانظر الى ما لي عندك، تو دیکھو کہ تمہارے پاس میرے لیے کیا ہے، تم مجھے کتنا یاد کرتے ہو۔ اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو سمجھ جانا کہ میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اگر تم میرے لیے دعا کرتے ہو تو سمجھ جانا کہ میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی عبادت انجام دیتے ہو تو سمجھ جانا کہ میں بھی تمہارے لیے عبادت انجام دیتا ہوں۔
یعنی تمہیں یہ توفیق کا مل جانا یہ بتاتا ہے کہ امام تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے اوپر نظر کرم کیے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں سب؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک قاعدہ کلی ہے کہ آیا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کتنا اپنی روزانہ کی زندگی میں یاد کرتے ہیں. صبح سے لے کے رات ہو گئی، کتنا ہم نے اپنے امام کو یاد کیا، تو سمجھ جائیے گا کہ امام نے بھی مجھے اتنا ہی یاد کیا. پانچویں روایت عن ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ پہلے ہی والی روایت ہے، میں صرف اس کا متن پڑھوں گا. انظر قلبک فإن انکر صاحبک فعلم ان احدکما قد احدث. سیم وہی روایت ہے جو دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے دوسری سند کے ساتھ. اس کے بعد ہے باب العطاس والتسمیت. پہلی روایت ہم پڑھیں گے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام للمسلم علی اخیہ من الحق. ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حق ہوتا ہے؟ ان یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب بھی ملاقات ہو سلام کرے، جو کہ ہمارے یہاں مفقود ہو چکا ہے، خود یہاں پر بھی مفقود ہو چکا ہے. جب بھی ملاقات ہو ایک دوسرے کے ساتھ فوراً سے یہ پہلا حق ادا کرے کہ یہ اس کو سلام کرنا ہے. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں. وَيَنْصَحْ لَهُ إِذَا غَابَ، اور اگر وہ غائب ہو جائے تو اس کی برائیاں نہ کرتا پھرے. سمجھ رہے ہیں سب؟ وَيُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، اور اگر اسے چھینک آ جائے تو اسے تسمیت کرے. کس طرح کرے؟ الحمدللہ، یقول الحمدللہ رب العالمین لا شریک لہ ویقول لہ یرحمکم اللہ اور یرحمک اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا یرحمکم اللہ، اگر کوئی چھینک مارتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یرحمکم اللہ. یہ اس کے حق میں سے ایک حق ہے، اسے کہتے ہیں تسمیت. فیجیبہ فیقول لہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جی، ویجیبہ اذا دعاہ ویتبعہ اذا ماتہ. اب دیکھیں اس میں اگر کوئی کہتا ہے یرحمکم اللہ تو آگے سے کیا کہ یہدیکم اللہ، یعنی جس نے چھینک ماری ہے وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اثابکم اللہ، خدا تمہیں اس کی جزائے خیر دے، ثواب دے، ہے کہ نہیں آگے سب؟ یعنی ہم چھینک مارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سامنے لوگ کہتے ہیں یرحمکم اللہ، ہم کہتے ہیں اثابکم اللہ. نارملی ہمارے یہاں اس وقت یہ رائج ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہدیکم اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، یصلح بالکم یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جید. وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَا، جب بھی وہ اسے بلائے اس کو لبیک کہے. اگر کوئی مومن بھائی کسی مومن بھائی کو بلاتا ہے تو فوراً سے کیا کہے؟ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں انشاءاللہ. وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ، اگر وہ مر جائے تو پھر تشییع جنازہ کرے، اس کو چھوڑ نہ دے. صحیح. تو یہ حقوق ہیں مومن کے دوسرے مومن کے اوپر. جی. دوسری روایت ہے اذا عطس الرجل فسمتوه، اگر کوئی شخص چھینک مارے تو اس کی تسمیت کرو، یعنی کہ کیا کہو؟ یرحمکم اللہ. سمجھ رہے ہیں سب؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جَزِيرَةٍ، چاہے آپ ایک جزیرے پر ہوں وہ دوسرے جزیرے پر ہوں. کتنا فرق ہے، یعنی یہ مبالغہ ہے ایک طرح سے. وہ آواز تو خیر آئے گی نہیں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے. جی آگے صاحب. ممکن ہے احسن تم، لیکن نارملی جو اگر ہم دیکھیں تو ایک جزیرے پہ ایک شخص ہو، اس کو چھینک آئے اور وہ دوسرے جزیرے پر ہو تو آواز تو آتی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امام نے مبالغہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں آواز آ جائے، اگرچہ وہ دوسرے جزیرے پہ کیوں نہ ہو، تمہیں آواز آ جائے تو اس کی تسمیت کرو، اسے یرحمکم اللہ کہو. وفی روایت اخری ولو من وراء البحر، اگر وہ سمندر پار پاکستانی ہی کیوں نہ ہو. اب آپ کی بات آ جاتی کہ واٹس ایپ پہ چھینک آ گئی، فوراً سے جو ہے وہ یرحمکم اللہ کہہ دیں. جیت اوورسیز پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اوورسیز پاکستان. تیسری روایت جیت قالوا كنا جلوسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو تھے وہ امام کے بارگاہ میں حاضر تھے، یعنی امام بارگاہ میں تھے. اذ عطس رجل فما رد علیہ احد من القوم شیئا، ایک شخص کو چھینک آئی، کسی نے بھی کچھ بھی جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے. حتی ابتدہ ہوا فقال سبحان اللہ، یہاں تک کہ امام نے خود بولنا شروع کیا سبحان اللہ. ایک طرح سے امام نے حیرت کا اظہار کیا. الا سمتم، تم نے تسمیت نہیں کی، کسی نے بھی کچھ نہیں بولا. ان من حق المسلم علی المسلم ان یعودہ اذا اشتکا، اگر ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے. وَأَن يُجِيبَهُ إِذَا دَعَا،
اگر وہ بلاتا ہے پکارتا ہے تو اس کی بات سننے کو جائے، وَأَن يَشْهَدَهُ إِذَا مَاتَ، اور اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، وَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَن يَعُودَهُ إِذَا اشْتَكَى، وَأَن يُسَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ، اگر اسے چھینک آئے تو اس کو تسمیت کرے، یرحمکم اللہ بولے، یہ اس کے حق میں سے ہے۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے، یرحمکم اللہ بولے۔ جید، چوتھی روایت ہے اب یہ دیکھیں، یہ ادب اہل بیت علیہ السلام ہے جو ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ان آداب کی وجہ سے دو مومنین کے درمیان محبتیں بڑھتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آگا سب۔ چوتھی روایت، كنت عن صفوان بن يحيى قال كنت عند الرضا عليه السلام فعطس فقلت له صلى الله عليك ثم عطس فقلت صلى الله عليك ثم عطس فقلت صلى الله عليك وقلت له جعلت فداك اذا عطس مثلك، یعنی امام کو چھینک آئی تو میں نے کہا صلی اللہ علیہ کے، پھر امام کو چھینک آئی میں نے کہا صلی اللہ علیہ کے، پھر امام کو چھینک آئی میں نے کہا صلی اللہ علیہ کے۔ اب یہاں پر راوی نے سوال کیا کہ مولا اگر آپ جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو، یعنی کسی کو چھینک آئے، نقول له کما یقول بعضنا لبعض یرحمکم اللہ، کیا ہم اسی طرح سے کہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں؟ یعنی اذا عطس مثلک، یعنی اگر آپ کے جیسا کوئی چھینک مارے، یعنی معصوم امام اسے چھینک آ جائے تو کیا ہم جیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں اسی طرح آپ سے بھی کہیں یرحمکم اللہ؟ او کما نقول، قال نعم الیس تقول صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ دیکھ رہے ہیں آگے صاحب، امام نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا الیس تقول صلی اللہ علیہ علی محمد وآل محمد، جب مجھے چھینک آئی صلی اللہ علیہ کہ تم نے یہ درود نہیں بھیجا؟ قلت بلا، قال ارحم محمدا وآل محمد، قال بلا وقد صلی اللہ علیہ ورحمہ انما صلواتنا علیہ رحمت لنا و قربت۔ جید، اب یہاں پر امام کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ یعنی امام دیکھیں، امام کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ امام کو چھینک آئی، میں نے کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ، پھر امام کو چھینک آئی میں نے کہا صلی اللہ علیہ، اس طرح 3 دفعہ ہوا۔ وَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا عَطَسَ مِثْلُكَ، اگر آپ جیسا کوئی چھینک مارے، یعنی معصوم امام، نقول له كما يقول بعضنا لبعض یرحمکم اللہ، کیا ہم یہی کہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یرحمکم اللہ؟ او کما نقول، او کما نقول، یا جیسا ہم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ کے۔ قال نعم الیس تقول، کیا تم ایسے نہیں کہتے صلی اللہ علی محمد وآل محمد؟ کیا تم ایسے نہیں کہتے جب چھینک آئی تو کیا کہا اسے صلی اللہ علیہ کا؟ تم ایسا نہیں کہتے؟ کہا میں کہتا ہوں ایسا، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ قلت بلا، قال ارحم محمدا وآل محمد، قال بلا۔ اب یہاں پر جو ہے قلت بلا کے بعد یہاں پر دوسرا آیا قال بلا، یہ جو قال بلا ہے یہ کس نے کہا ہے؟ یہ امام نے کہا ہے۔ تو جو پہلے والا ہے قلت بلا، یہ راوی نے کہا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ قال بلا، قال ارحم محمدا وآل محمد۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما۔ قال بلا وقد صلی اللہ علیہ ورحمہ انما، اب امام فرماتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے انما صلواتنا علیہ رحمت لنا و قربت، یعنی اگر کسی امام کو کہیں گے ارحم علی محمد وآل محمد تو وہ خود تو اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انما صلواتنا علیہ رحمت ولنا و قربت، یہ ہمارے لیے رحمت اور ہمارے لیے قربت کا سبب ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ہے کہ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو امام کے لیے جو صلوات ہے وہ کیا ہے؟ انما صلواتنا علیہ رحمت لنا و قربت، ہمارے لیے جو درود ہے وہ کیا ہے؟ رحمت اور قربت کا باعث ہے۔ صحیح نا آگا صاحب؟ یعنی ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور امام اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے ہم پر رحمت اور جو ہے وہ برکت نازل فرما۔ اس کے بعد 5ویں روایت ہے عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سمعت الرضا علیہ السلام یقول
التثاوب من الشیطان، جمائی جو ہے، انسان کو جمائی آتی بعض اوقات، صحیح ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ والعطسۃ من اللہ عز وجل، جبکہ چھینک آنا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی ایک کا تعلق خیر کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق شر کے ساتھ ہے۔ جید، چھٹی روایت ہے، سألت العالم علیہ السلام فی العطس عن العطس وما العلة فی الحمد للہ علیہ، ہمیں ایک تو عطس کا بتائیے، اور پھر ہم جو الحمدللہ کہتے ہیں اس میں وجہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو فوراً کہیں الحمدللہ رب العالمین، کیوں کہا جاتا ہے؟ فقال انا للہ نعما علی عبدہ فی صحت بدنہ وسلامت جوارحہ وان العبد ینسى ذکر اللہ عز وجل علی ذلک۔ دیکھ رہے ہیں سب، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں انسان کے بدن پر، انسان کے اعضاء و جوارح جو سلامت ہیں اس پر، یہ خدا کی ایک نعمت ہے، اور عبد کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ علی ذالک، ان نعمتوں پر، یعنی ہم دوسری نعمتوں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں، لیکن خود جسم اور جسم کا صحیح سالم ہونا، جسم کا چلنا پھرنا بیٹھنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، کتنے لوگ ایسے جو بیٹھ نہیں سکتے، صحیح بستر پر ہے، صحیح نا صاحب، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہم متوجہ بعض اوقات نہیں ہوتے۔ جی، فَإِذَا نَسِيَ أَمَرَ اللَّهُ الرِّيحَ، اگر وہ بھول جاتا ہے تو وہ پروردگار عالم ریح کو، ہوا کو ایک حکم دیتا ہے، فَتَجَاوَزَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا مِنْ أَنْفِهِ، اس کے بدن سے گزرتے ہوئے ناک سے وہ ہوا نکلتی ہے، فَيَحْمِدُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیتا ہے، فَيَكُونُ حَمْدُهُ عِنْدَ ذَلِكَ شُكْرًا لِمَا نَسِيَ، تو یہ جو خدا نے اس سے حمد کروائی ہے یہ شکر ہے کس بات کے لیے؟ لما نسیہ، جسے وہ بھول چکا تھا، یعنی جن نعمتوں کو نظر انداز کر رہا تھا، یہ حمد و ثنا شکر ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ تو چھینک آنا ایک طرح سے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، ملتفت کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے پاس نعمت خداوندی موجود ہے۔ اس کے بعد ساتویں روایت ہے، كنا عند ابی عبداللہ علیہ السلام فاحصیت فی البیت 14 رجلا، یعنی امام کے کمرے میں تھے، صحیح ہے، امام کے کمرے میں ان کی محفل میں کتنے لوگ تھے؟ 14 لوگ تھے۔ فعطس ابو عبداللہ علیہ السلام، امام کو چھینک آئی، فما تکلم احد من القوم، سب کے سب خاموش رہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، امام کو چھینک آئی ہے، سب خاموش ہیں۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام الا تسمتون، الا تسمتون، تم تسمیت نہیں کرو گے، یرحمکم اللہ نہیں بولو گے؟ امام نے 2 دفعہ اس بات کو دہرایا۔ پھر امام فرماتے ہیں من حق المؤمن علی المؤمن اذا مرض ان یعودہ، کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، وَإِذَا مَاتَ أَن يَشْهَدَ جَنَازَتَهُ، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو، وَإِذَا عَطَسَ أَن يُسَمِّتَهُ، اور اگر اسے چھینک آئے تو اس کی تسمیت کرے، یعنی اسے یرحمکم اللہ بولے، وَإِذَا دَعَاهُ أَن يُجِيبَهُ، اگر اسے پکارے تو اس کی فریاد سنیں۔ سمجھ رہے ہیں آگا سر؟ تو یہ امام نے فرمایا کہ یعنی کہ حتیٰ کہ امام کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے کہ امام ایک محفل میں ہے، 14 لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے بھی تسمیت نہیں کی، تو امام نے فوراً سے 2 مرتبہ متوجہ کیا مومنین کو کہ تم لوگوں نے رحمکم اللہ نہیں بولا، اور پھر اس کے بعد امام نے دوبارہ سے وہی قول فرمایا جو عدت مرات میں کئی دفعہ امام فرما چکے ہیں۔ جید، 9ویں روایت ہے، عطس رجل عند ابی جعفر علیہ السلام فقال الحمدللہ۔ جید، 8ویں روایت ہے، قال ابو جعفر علیہ السلام نعم الشیء العطس، سب سے یعنی اچھی چیز کیا ہے؟ نعم الشیء، بہت اچھی چیز ہے، کیا ہے؟ چھینک آنا، تنفع فی الجسد، یہ چھینک جو ہے وہ انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا، چھینک کیسے فائدہ مند ہے؟ جیسے بعض ریسرچ بتاتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ ایک طرح سے ری سٹارٹ ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ خون گردش کرتا ہے پورے جسم میں ایک دم سے، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ انسان کی جو رگیں ہیں خون کی وہ تھوڑی سی پش کرتی ہے خون کو، یہ جو ہارٹ اٹیک وغیرہ کیوں آتا ہے انسان کو، یا بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خون کی رفتار جو ہے وہ یا کم ہو جاتی ہے یا بہت بڑھ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک اس لیے دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے، خون کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو چھینک اسے کیا کرتا ہے؟ ایک طرح سے ریفریش کر دیتا ہے، جسم کو ریفریش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آگے سب؟
تو امام فرماتے ہیں کہ تنفع فی الجسد، یہ جو چھینک ہے یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَتُذَكِّرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کو یاد بھی دلاتی ہے۔ جیسے چھینک آتی انسان بے اختیار کہتا ہے یار الحمدللہ، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ قُلْتُ إِنَّا عِنْدَنَا قَوْمًا يَقُولُونَ، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، گروہ ہے، کہتے ہیں لَيْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي الْعَطَسِ نَصِيبٌ، اللہ کے رسول کو چھینک نہیں آتی تھی، انہیں نصیب نہیں ہوا چھینک آنا۔ فقال ان كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد، اگر یہ جھوٹے ہیں تو قیامت کے دن محمد کی شفاعت انہیں نہیں ملنے والی۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو چھینک آتی تھی، ایک جو فائدہ مند چیز ہے، اگر ایک عام انسان کو آ سکتی تو اللہ کے رسول کو نہیں آ سکتی، فائدہ مند چیز ہے، کوئی نقصان تھوڑی ہے، یہ تو فائدہ ہے اس میں جسم کا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں دو ملاحظے، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول کو چھینک آتی تھی، امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چھینک آتی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دینا بغیر کسی دلیل کے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کم سے کم شفاعت تو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے تنفع فی الجسد، اور دوسرا سنت کے لیے اگر اللہ کے رسول کو چھینک آ رہی ہے اور اللہ کے رسول الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور پھر سکھا رہے ہیں، سکھانا بھی تو غرض ہے نا۔ اگر بات دیکھی جائے تو بہت سارے معاملات میں جو انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا بعد میں، اور بہت ساری چیزوں میں اللہ کے رسول یرحمکم اللہ کیا بولتے ہیں نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ تو رسول ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ مومنین کو بتائی جا سکے، سکھلائی جا سکے۔ نبی روایت عطس رجل عند ابی جعفر علیہ السلام فقال الحمدللہ فلم یسمته ابو جعفر، یعنی اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کے امام محمد باقر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقال نقص حقنا، اس نے ہمارے جو ہے نا حق میں نقص کیا۔ ثم قال اذا عطس احدكم فليقل، یعنی اس نے جو الحمدللہ بولا پورا نہیں بولا، اس نے ہمارے حق کو کم کیا۔ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ، یعنی اگر کسی کو چھینک آئے تو یہ پورا کہے، صرف الحمدللہ کہہ کے فارغ نہ ہو جائے، ہمارے حق کو کم نہ کرے۔ فقال الرجل، تو اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ سے کہا، فسمتہ ابو جعفر، تو اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا یرحمکم اللہ۔ سمجھ رہے ہیں سب جی؟ 10ویں روایت ہے قلت لأبی جعفر علیہ السلام ان الناس یکرہون الصلاة علی محمد و آل محمد فی 3 مواطن، 3 جگہوں پر درود پڑھنے کو کراہت سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے لوگ، صحیح ہے۔ عند العطس، عطس کے وقت چھینک آ جائے تو پھر کیا عجیب سمجھتے ہیں درود پڑھنا، اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ عند الذبیحہ، یعنی ذبح کرتے ہوئے بھی درود پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ عند الجماع، یعنی قربت کے وقت بھی جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھتے درود پڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ اچھا، یہ 3 مقامات ایسے ہیں جس میں عام طور پہ لوگ درود پڑھنا بہتر نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام ما لہم، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ ویلہم، ہلاکت ان کو، نافقوا، انہوں نے منافقت کی، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ یعنی یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جہاں پر درود بھیجنا چاہیے، انہوں نے ہمارے حق میں نقص کیا۔ سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی امام کا اتنا سخت جواب، امام کہتے تھے نہیں یہ ان جگہوں پہ جائز ہے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام نے جو جواب اتنا سخت دیا وہ کراہت پہ دیا، کہ ان کو کراہت ہے کہ ان 3 مقامات پر درود بھیجیں، مکروہ سمجھتا ہے۔ جائیے 11ویں روایت، کان ابو جعفر علیہ السلام اذا عطس فقیل له يرحمك الله قال يغفر الله لكم ويرحمكم واذا عطس عنده انسان قال يرحمك الله عز وجل۔ جید، یعنی امام جو ہے اگر کبھی بھی عطس کرتے تھے، چھینک مارتے تھے، صحیح ہے، فقیل له يرحمكم اللہ، امام کو يرحمكم اللہ بولا جاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ کا یہ بھی بولا جا سکتا ہے، صلی اللہ علی محمد و آل محمد یہ بھی بولا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، امام کے لیے کہا جا سکتا ہے۔
امام آگے کیا کہتے تھے؟ یغفر اللہ لکم و یرحمکم. اچھا امام آگے سے وہ مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. وَإِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ إِنسَانٌ، اور اگر امام کے محضر میں، امام کی محفل میں کسی کو چھینک آتی تھی تو امام کیا فرماتے تھے؟ یرحمکم اللہ عز وجل. امام اس طرح سے جواب دیا کرتے تھے. یعنی گویا کہ یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جی 12ویں روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبی. اب دیکھیں ایک بچہ ہے جو بھی بالغ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی محفل میں ہے اور اس سے چھینک ماری، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. فقال الحمدللہ، اس بچے نے کیا بولا؟ الحمدللہ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ بارک اللہ فیک، خدا تمہیں برکتوں سے نوازے. دیکھنے آگا نہیں، اللہ کے رسول نے اس بچے کو بھی اہمیت دی. جی ہم یہ نہیں کہیں کہ بچہ چھینک مارا تو کیا ہے، بچہ بھی چھینک مارے تو اسے یرحمکم اللہ بولنا چاہیے. 13ویں روایت ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال اذا عطس الرجل فليقل الحمد للہ رب العالمین لا شریک لہ. یعنی یہ بھی کہنا چاہیے چھینک مارتے ہوئے، لیکن الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لا شریک لہ بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَإِذَا سَمَّتَ الرَّجُلُ فَلْيَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، یا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ بھی کہہ سکتے دونوں. وَإِذَا رَدَدْتَ فَلْيَقُلْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ وَلَنَا. یعنی اگر آپ رد کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں سامنے سے، تو کیا مغفرت کی دعا کریں. صحیح ہے. یا ہم کہتے ہیں اثابکم اللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یغفر اللہ لک ولنا بھی کہہ سکتے ہیں. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سئل عن آیت او شیء فیہ ذکر اللہ، یعنی اللہ کے رسول سے کسی آیت کے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو. فقال کل ما ذکر اللہ فیہ فہو حسن، جس میں بھی اللہ کا ذکر ہو وہ کیا ہے؟ اچھا ہے. یعنی اللہ کا ذکر ہر حال میں اچھا ہے. وہ حالات جن میں ہم کراہت سمجھتے اللہ کا ذکر کرنا، اس میں بھی اچھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ میں مثال نہیں دینا چاہتا، سمجھ رہے، لیکن آپ لوگ بہتر جانتے ہیں بہت ساری حالات ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہاں اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے. یہاں پر بھی اللہ کا ذکر اچھا ہوتا ہے. جی اس کے بعد والی روایتوں کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.